بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى إِن نَامَ عَلَى فِرَاشٍ نَجَسٍ فَعَرِكَ وَابْتَلَّ الْفِرَاشُ مِنْ عَرَقِهِ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُصِبْ بَلَلُ الْفِرَاشِ جَسَدَهُ لَا يَتَنَجَّسُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلے یہ چل رہے ہیں، ایک چیز پاک ہے اور ایک چیز پلیت ہے، آپس میں ان کا ملاپ ہو گیا، تو آیا پاک پلید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح یعنی نجس نہیں ہوتا، اور اسی طرح اگر سو گیا بندہ بستر نجس پر، تلائی کھیس چادر جیڑی شے پلیت ہے، بس پسینہ آیا چادر کو کہ شخص کو؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور تر ہو گیا بسترا گلا ہو گیا اس کے پسینے سے، ایک باری پسینہ اودے پہنچیا، بس بے شک شان یہ ہے اگر نہ پہنچے بستر کی تری بعد تر ہونے اس کے پسینے کے ساتھ، کس کو نہ پہنچے؟ اس کے جسد کو، تو نہیں نجس ہوگا اس کا جسم۔ فتویٰ اسی طرح ہے، لیکن اتنے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا بھی مڑ کے لگی ہے کہ نہیں۔ ظاہر جسے اودے تری گئی ہے، اتنے لمحہ پہ ستا ہے جی، وہ مڑ کے تری نال لگ گئی ہے جی۔ مطلب احتیاط یہ ہے کہ کی کرے پنڈا تو لوے، لیکن بھئی اگر وہ کپڑا کو رنگ دار ہے یا کوئی اس قسم دا ہے تو جی تو اثر نکل سکتا ہے، تو وجود نال کچھ بھی اثر نہیں لگا، تو حکم یہ ہے کہ پاک ہے، اے بدن پاک ہے، اے بدن پاک ہے۔ اور اسی طرح یعنی نجس نہیں ہوگا اگر سو گیا نجس بستر پر، پس پسینہ آیا اور بھیگ گیا بستر اس کے پسینے سے، بس بے شک شان یہ ہے اگر نہ پہنچی بستر کی تری اس کے جسد کو، تو نہیں نجس ہوگا جسد اس کا۔ چلو جی۔ اور اسی طرح اگر سو گیا نجس بستر پر، پس پسینہ آیا اس کو اور بھیگ گیا بستر اس کے پسینے سے، بس شان یہ ہے کہ اگر نہ پہنچے بستر کی تری اس کے جسد کو، تو نہیں نجس ہوگا جسد اس کا۔ چل میں نے کیا۔ اور اسی طرح اگر سویا نجس بستر پر، پس اس کو پسینہ آیا اور بھیگ گیا بستر اس کا اس کے پسینے سے، بس تو شان یہ ہے کہ اگر نہ پہنچے تری اس کے بستر کو، بستر کی تری جاسدہ ہو اس کے جسد کو، اس کے جسم کو، تو نہیں نجس ہوگا اس کا جسم۔ چلو جی اگے۔ وَقَضَى إِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَمَشَى عَلَى لُبْدٍ نَجَسٍ لابدن وَمَشَى عَلَى لَبْدٍ نَجَسٍ۔ اور اسی طرح یعنی نجس نہیں ہوگا جب کہ دھوئے اس نے اپنے پاؤں اور چلا لبد، اے جڑے گھراں میں چیزاں بچھیاں ہوندیاں نے جی، اج کل کارپٹ آ گئے نے، اگلے زمانے ڈاٹ شاٹ سمجھے ہیں، تو مطلب جڑی تھلے فرش تے شے بچھائی ہے انہوں لبد کہندے نے جی۔ اور اسی طرح جب دھوئے اس نے اپنے پاؤں اور چلا وہ لبد نجس پر، کارپٹ شارپٹ جس تھلے پیا وہ پلیت ہے، تے گلے پیر لے کے اتنے ٹریا ہے، تے فَابْتَلَّ اللَّابِدُ، پس تر ہو گیا وہ لبد، تو نہیں نجس ہوں گے اس کے پاؤں۔ چل سمجھیے، چونکہ ٹردا پہ جو پیر رکھنا ہے تری ادھر جانی، اس پیر کو چاہ لینا ہے۔ چل سمجھیے جی، وہ سکا ہوئے تو گلا ہوئے تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی نا، اور لبد کی ہے سکا ہے تو پیر تو کے ٹرے تو اندر نال پیر پلیت نہیں ہوئے اس دے۔ اور اسی طرح
جب دھوئے اس نے اپنے پاؤں اور چلا لبد نجس پر. ہر دور وچ مختلف چیزاں سن جی تھلے وچھان والی ہاں قالین ہو گیا اج کل کارپٹ آ گئے اور بھی دوسری چیزیں. چلو اور اسی طرح جب دھوئے اس نے اپنے پاؤں اور چلا لبد نجس پر. تو فابتل اللبدو لا تتنجسو رجلہ. جی اور اسی طرح جب دھوئے اس نے اپنے پاؤں کو اور چلا لبد نجس پر. چلو جی وَكَذَا إِن مَشَىٰ عَلَىٰ أَرْضٍ نَجَسَةٍ فَابْتَلَّتِ الْأَرْضُ مِن بَلَلِ رِجْلَيْهِ وَاسْوَدَّ وَجْهُ الْأَرْضِ لَٰكِن لَّمْ يَظْهَرْ أَثَرُ الْبَلَلِ فِي رِجْلِهِ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ. اور اسی طرح اگر چلا مولوی رانجھا زمین نجس پر بعد اس کے کس نے پاؤں دھوئے تو جس مٹی تے ٹریا ہے نا وہ مٹی نجس پلیت ہے تو پس تر ہو گئی مٹی اس کے پاؤں کی تری سے اور کالا ہو گیا مٹی کا منہ. کالے دا مطلب یہ نہیں پیروں نال کالک ملی سو سکی مٹی تے پانی پوے تے رنگ ذرا کالا جا ہو جاتا ہے جی یہ مطلب. اور وکر لکھا ہے اے بن نسبت الی لون الاول پہلے رنگ اور ہوندا جو پانی پیندا ہے تو ذرا کلوان جی نظر آوندی یہ مطلب سمجھی گل. لیکن نہیں ظاہر ہوا اثر طریقہ جو متصل ہے ہوئی ہے زمین کے ساتھ اثر ظاہر نہیں ہوا رانجے کے پاؤں میں تو نہیں نجس ہوگا پیر اس کا. گل سمجھی کہ نہیں. اور جائز ہے نماز رانجے کی بغیر اعادہ غسل پاؤں کے باوجہ نہ ظاہر ہونے عین نجاست کے اس جمی میں. اور چونکہ پیر پہلے پاک نے بال یمین تو کے آیا ہے تو نہیں ہوں گے پیر نجس مگر اس کی مثل یقین کے ساتھ. تے او نال تے شاید لگی کوئی نہیں تے لہذا بھی پیر پاک نے کی نے. اور اسی طرح اگر چلا زمین نجس پر بعد اس کے کہ دھوئے اس نے اپنے پاؤں تے جے سکی پلیت زمین اتے سکے پیر لے کے ٹورے تے ہون ایشا بس چلو جی پس تر ہو گئی زمین اس کے پاؤں کی تری سے اور کالا ہو گیا زمین کا منہ. کالے ہونے کا مطلب ہے جب پانی پوندا تو رنگ مار دی یہ مقصد ہے جی. لیکن نہیں ظاہر ہوئی لیکن نہیں ظاہر ہوا تری کا اثر کیڑی تری جڑی متصل بالارض اس کے پاؤں میں نہیں نجس ہوا پاؤں اس کا اور جائز ہے نماز اس کی. مطلب یہ پیر اگر ٹر کے مسجد پہنچ گیا تو نماز پڑھی سو تو ٹھیک ہے مسلح تے پہنچ گیا تو ٹھیک ہے بھی پیر دھونے کی لوڑ نہیں مقصد ہے جی. اور اسی طرح اگر چلا زمین نجس پر بعد اس کے کہ دھویا اس نے اپنے پاؤں کو شابہ پس تر ہو گئی زمین اس کے پاؤں کی تری سے اور کالا ہو گیا زمین کا منہ شابہ لیکن نہیں ظاہر ہوا تری کا اثر اس کے پاؤں میں تو نہیں نجس ہوا پاؤں اس کا اور جائز ہے نماز اس کی. اور اسی طرح اگر چلا نجس زمین پر بعد اس کے کہ دھوئے اس نے اپنے پاؤں کو تو تر ہو گئی زمین اس کے پاؤں کی تری سے اور کالا ہو گیا زمین کا چہرہ لیکن منہ کا زمین کا منہ لیکن نہیں ظاہر ہوا تری کا اثر اس کے پاؤں میں اور جائز ہے نماز جائز ہے نماز اس کی. اور بھی ٹھیک ہے. وَإِنْ صَارَتِ الْأَرْضُ طِينًا رَطَبًا فَأَصَابَ رِجْلَهُ فَلَا تَجُوزُ. اور بہرحال اگر ہو گئی مٹی کیچڑ تر پاؤں کی تری سے وہ گلی ہو گئی ایک طرح میرا جو نشان پیا تھوڑا جا باقاعدہ کی ہو گئی جو ہی پیر دھوتے تو پیر خشک نہ کیتے
تو بھی رکھو تو چلو مٹی گلی ہو جاتی ہے جی گل سمجھیے تو بس پہنچی وہ مٹی اس کے پاؤں کو تو تھلو پیر ویکھے تو نال مٹی لگ گئی ہے گل سمجھیے بس اس وقت نجس ہو جائے گا پاؤں اس کا اور نہیں جائز نماز اب رانجے کی جب تک نہ دھوئے پاؤں کو اگر ہو وہ مٹی جو نیچے لگی ہے اندازہ مانے کا سمجھ آئی تو کتنا ہے جرم تو زیادہ کل سمجھیا علامہ کہتے ہیں کہ بچوں یہ 4-5 مسئلے آپ نے پڑھ لیے ہیں تو قیاس کر ان پر ان مسائل کو جو پہلے پڑھے ہیں بائیں طور کے ہو جائے پہلا مسئلہ کپڑے والا کپڑے کی تری من بالا لثوبے اور پہلا کپڑا جڑا ہے اور زمین تے کھلاریا اس نے پڑھیا بدھ جمعرات والے دن کہ بائیں طور کے کپڑے کی تری سے اگر زمین 3 بن گئی چکڑ بن گئی سمجھ آئیے تو ہن بھی کی ہے نجس ہو گئی اگلا مسئلہ کیڑا ہے جی اور اگر پہنچی جسد کو بسترے کی تری سمجھی گل یا پیر پہنچی اس کو لبت کی تری بعد اس کے کہ ہو گیا وہ اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر نچوڑا جائے تو البتہ اس سے کو پانی نکل سکتا ہے یعنی اینا کو پانی چلا گیا دوجے پاسے ہے سو کیونکہ حکم کیا جائے گا تنجس کا اس کل میں جی مطلب اینا وچ اے ویک بھی وہ جڑا ظاہر اللہ تعالی اکھاں دتیاں نے جی عقل دیتا ہے او اینا کو بندہ محسوس کرے کہ واقعی تری ادھر پہنچ کے تے واپس اثر آ گیا ہے تو ہن تو لبے جی سمجھا کہ نجس ہو گیا جی چونکہ یہ صورتیں ہو جائیں کہ جتنے بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا مثلا سو گیا پیر اتنے رکھا ہے تو احتیاط ہے کہ کی کرے تو لبے اور بہرحال اگر ہو گئی زمین یہ 3 چکڑ گلی ہو گئی بھی سمجھائیے چلو جی 3 رطب اس کے پاؤں کی تری سے بس پہنچی وہ 3 گلی مٹی اس کے پاؤں کو بس اس وقت نجس ہو جائے گا پاؤں اس کا نہیں جائز نماز اس کی جب تک نہ دھوئے پاؤں کو تفصیل آ رہی جی اور بہرحال اگر ہو جائے زمین 3 رطب اس کے پاؤں کی تری سے پس پہنچے یہ تری اس پہنچا وہ کیچڑ بس پہنچا وہ کیچڑ اس کے پاؤں کو بس اس وقت نجس ہو جائیں گے پاؤں اس کے اور نہیں جائز نماز اس کی جب تک نہ دھوئے وہ اپنے پاؤں کو اور بہرحال اگر پہنچی زمین کو 3 رطب اس کے نہ اور اگر ہو گئی زمین کیچڑ تر اور اگر ہو گئی زمین کیچڑ تر یعنی باقی گلی ہو گئی اس کے پاؤں کی تری سے بس پہنچی وہ کیچڑ اس کے پاؤں کو بس اس وقت نجس ہو جائے گا اس کا پاؤں اور نہیں جائز نماز اس کی جب تک نہ دھوئے پاؤں کو اگے جی وقال فی الذخیرۃ فی رجل رمدت عینہ فرمست فاجتمع رمسها رامدت نہیں رامدت ٹھیک ہے کہ فاجتمع رمسها فی جانب العین يجب أن يتكلف في إيصال الماء إن لم يضره إيصاله كما يجب أن يتكلف إيصال الماء إلى الماء مسئلہ جی اور فرمایا ہے ذخیرہ میں رجل کے بارے میں کہ دکھ گئی اس کی آنکھ فرامست پس اس میں گندگی جمع ہو گئی پس جمع ہو گیا رمس آنکھ کا اے رمس کی ہوندا ہے اے میل چٹی جڑی جمع ہوندی ہے موک وچ
تو منہ کو اگوں آ رہا ہے، کتنے جمع ہوگی؟ آنکھ کی جانب میں. کون سی جانب؟ وہ جو ناک کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کیڑی ہے؟ اے منہ کے اے گڈا اتنے کٹھیاں ہوندیاں نے جی. وہ چٹے رنگ دی ہے نا، وہ ہے نا گندگی بھی. وہ جڑے اکھ دکھی ہے تو وہ جڑی گڈا جی نے ایتھے ایتھے کٹھیاں ہو گئی این جگہ تے. تو انہوں نے حکم ہے جس وقت وضو کرنا ہے نا انہوں نے لاوے. تو کیا ہے؟ واجب ہے یہ کہ تکلف کرے پانی کے پہنچانے میں، یعنی اس رمس کے نیچے، اگر نہ نقصان دے اس کو پانی پہنچانا. گل سمجھی جی؟ اگر تو پانی پہنچانا نقصان دینا تو پھر نہیں، تو جے نقصان نہیں دینا تو پھر آہستہ آہستہ مل کے تو انہوں دھوے تاکہ اس پانی تھلے پہنچ جائے جی. گل سمجھی جی؟ مسئلہ نمبر 9 تے جس اتنے کوئی توجہ نہیں، جیسا کہ واجب ہے ہر وقت، جیسا کہ واجب ہے یہ کہ تکلف کرے پانی کے پہنچانے کا ماک تک حالت صحت میں بھی. گل سمجھیے؟ ماک کیڑی شے اے ہم دسے اے جڑا نا اے تھاواں اے وضو وچ انہاں نوں دھیان نال پانی پہنچانا فرض ہے جی. یہ سارا کچھ کرنا چاہیے جی، ورنہ یہ آپ سلوٹا نے کہ کوئی نہیں، نک بھی لمبا ہوئے تو اتو تھلے تھان قابو آ جاندی ہے. یہ پھر چنگی طرح کریے تو پانی پہنچتا نہیں، تو پانی کون جی پہنچتا جی. گل سمجھی جی؟ تو ہے حقیقت ہے جی. جب مسئلہ چ پڑا جائے تھوڑی جی بھی تھان سکی رہ گئی تو وضو نہیں ہونا، تو پھر ظاہر جیڑی تھان دھونی فرض ہے اندر ساری ہر شا داخل ہے نا جی. بعض دفعہ اتوں مسئلہ بچہ تو ہو جو بندہ وڈا ہوں تو عذاب بھی تو وڈے ہوں نے نا. اتنے تھان خشک رہ سکتی ہے کہ نہیں؟ اتوں تھان خشک رہ سکتی ہے، خاص کر کے اے بالاں دے پیچھے تے کن تو اڑاں اے جڑا وچکار ایک خاص ایڑا علاقہ ہے، اے 5 مرلے والا پلاٹ، یہ بھی سکا رہ سکتا ہے جی. انہاں دا خاص دھیان کیتا کہ ایویں اکھاں دے تھلے ایتھے اس طرح کر کے جی سارا کر کے ہاں سکا ہاتھ نہیں شاہ جی، پانی نال تر تو ہوے جی. جلے بندہ وضو کرنا سارے چیزاں دھیان ہاتھ پھیرے یقین جانا چس بڑی آتی. مقصد ہے کہ بیماری جب تک تکلیف نہ دے اس وقت تک جڑا شرعی حکم ہے انہوں چھوڑی دا نہیں، مقصد ہے. اور فرمایا ہے ذخیرہ میں رجل کے بارے میں کہ دکھ گئی آنکھ اس کی، پس گندگی بہنے لگی، راما ست بھی اندر بھی گندا پانی جمع ہونے لگا. سمجھ آئی؟ پس جمع ہو گئی رمس اس کی. گڈا جڑیاں نے جی ایک ہوندے نے ویسے جی بعض بندے نو اکھاں نہیں خراب ہوندیاں ستیاں بالاں نو اکھاں دے اے او گندگی نہیں ہے جی. سمجھ آندی پئی جی؟ اینو دھونا چاہیے. تے باقی پیچھے پڑھے دکھی اکھ دا پانی کہ وے پڑا یہ جڑا دکھ دی وجہ تو جڑی گڈا جمع نے گندگی ہے جی. سمجھا دی پی؟ یہ نہیں پچھو ماما پلو پکڑا تو وہ گڈا صاف کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ سر تے پتہ ہے خراب ہو جانا جی. یہ مسئلہ دھیان رکھے. تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے جمع ہو گیا؟ بس آنکھ کی جانب میں منہ تے ماک اکو لفظ ہے تے مراد کی جڑا نک والے پاسے جڑی تھا نال سنی کالا. تو چلو جی فرمایا ہے ذخیرہ میں واجب ہے کہ تکلف کرے پانی کے پہنچانے میں، اگر نہ نقصان دے اس کو پانی کا پہنچانا، اگر نہ نقصان دے اس کو پانی کا پہنچانا، جیسا کہ واجب ہے یہ کہ تکلف کرے پانی کو پہنچانے کا موت تک صحت کی حالت میں. علامہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے نا ابھی جو بیان ہوا ہے اس کا محل وضو اور غسل کے مباحث ہے کہ بھئی وہ چونکہ اتنے بھی تشہد ہونی دھیان کرنا تو بھئی کوئی حرج نہیں تاں کی ہوا جی. ہاں بشابہ. اور فرمایا ہے ذخیرہ میں رجل کے بارے میں کہ دکھ گئی آنکھ اس کی، بس بہنے لگا رمس، بس جمع ہو گیا نکلنے لگا کہہ دے جی. بس جمع ہو گیا رمس اس کا،
आँख की एक जानब में, ہاں तो वाजिब है ये कि तकल्लुफ करे वो रजुल पानी के पहुँचाने में, अगर ना नुकसान दे उस रजुल को पानी का पहुँचाना, जैसा कि वाजिब है ये कि तकल्लुफ करे पानी के पहुँचाने का माँ की तरफ, ماک تک माँ तक, صحت کی حالت میں सेहत की हालत یہ में। نالما نہ کرنا ہی. چلو جی اور فرمایا ہے ذخیرہ میں مرد جو کے بارے میں تو جمع پیپ نہیں ہے خدا دے بندے گند کہہ دے تو وہ پیپ نہیں ہوتی جی. جمع ہو گیا رمس رمس آنکھ کا بس آنکھ کا آنکھ کی جانب میں وہ جو نک والے پاسے وے فرمایا ہے ذخیرہ میں واجب ہے یہ کہ تکلف کرے پانی کے پہنچانے میں کتنے یعنی الا تحت الرم سے. ہاں جی اگر نہ نقصان دے اس کو پانی کا پہنچانا. جیسا کہ واجب ہے یہ کہ تکلف کرے پانی کے پہنچانے کا ماک تک صحت کی صحت جیسا کہ نہیں صحت کی حالت میں صحت کی حالت میں. اگے اذا اذا صبت رجل دهنا في اذنه فمكث في دماغه يوما ثم خرج من اذنه فلا وضوء عليه وقضا وكذلك ان خرج من انفه فلا وضوء عليه وین وان خارج. خرج من الفم فعليه الوضوء. چلو جی جب انڈیلا ایک شخص نے تیل اپنے کان میں پس ٹھہرا رہا وہ اس کے دماغ میں کیونکہ وہ مسامہ بچوں تیل اگر دماغ تک پہنچ سکتا ہے پس ٹھہرا رہا اس کے دماغ میں تو ایک دن پھر نکلا اس کے کان سے تو اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ہے جی. یہ وضو ایسی تو ٹوٹیا نہیں یہ مطلب گل سمجھی ہے. یہ جڑا تیل واپس آیا دماغ تو کہ 24 گھنٹیاں تو بعد یہ ناقض وضو نہیں گل اصل ہے جی. اس لیے کہ نہیں پہنچا یہ اس کے پیٹ تک اور دماغ محلے نجاست نہیں ہے. دماغ وہ پیٹ ہے. اور ایک مسئلہ اور اسی طرح اگر نکل آئے تیل اس کے ناک سے تو پس نہیں وضو اس پر لما قلنا سمجھے کیونکہ دماغ میں چڑھیا تے دماغ تو واپس ناکے چ آ گیا تے محلے نجاست کوئی نہیں لہذا وضو نہیں ٹوٹیا. اور اگر نکلا وہ تیل منہ سے تو پس لازم ہے اس پر وضو. اب اس پر دھیان کرے جے فرمایا ہے قاضی خان علیہ رحمہ نے اس لیے کہ وہ شے جو نکلتی ہے منہ سے نہیں نکلتی مگر بعد پہنچنے کے پیٹ تک اور پیٹ موضع نجاست ہے. سمجھی جے اے دلیل دیتی ہونا بھی چونکہ میدے وچ ہو کے ہے لہذا اندر نال نجاست لگی ہے اس واسطے کی ہے ناقض وضو ہے. لیکن علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قد ينزل من الدماغ الى الحلق من غیر ان يصل الى الجوف كما في البلغم فينبغي انه اذا علم ذلك لا ينقض. فرماتے ہیں کہ دماغ سے بھی تو چیز اتر کر حلق کی طرف آ جاتی ہے نا. کو ضروری ہے کہ جو دماغ سے اترے گی وہ ناک سے نکلے گی یا کانوں سے نکلے گی منہ سے بھی تو نکل سکتی ہے جی. اتو جڑا نا جی وہ نک چ سر خرڑ کر دیو پچھا جڑا نک وچ پسایا تے دماغ دے رواں پیچھے ہو کے سٹاپ تو گزر کے تے سنگ چ نکل آندا ہے جی. کھنگورا بندے مار دینے کنے جی تو وہ حلق سے بھی نکل سکتی ہے. بات سمجھیے لہذا پہلے یہ تسلی ہونی چاہیے کہ یہ واقعی معدے سے ہو کر آیا تو پھر تو ناقض ہے. اگر دماغ سے ہو کر منہ سے نکل آیا تو ناقض نہیں ہے. گل سمجھیے اے مطلب. اچھا اتوں نا اے مسئلہ ذرا یاد رکھیا جی کہ دماغ کن وچ تیل پایا تو اگاں جا سکتا ہے تا ہی ہے نا بھی میدے وچ ہو کے آیا یا دماغ وچ ہو کے آیا کنا چگوں گیا تو تا ہی ہے نا کہ کوئی نہیں ہے. تو او ایک مسئلہ آئے گا روزے دے باب وچ یاد رکھیا جی ایک گل بہت کم دے گا کہ اگر کان میں کسی نے دوائی ڈالی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ کان میں منفذ نہیں ہے کہ دوائی میدے تک جائے. اس لیے وہ دلیل آئے گی نا پھر اندر ٹکر لگنی اس دی کہ نہیں. یہ تو کی سمجھ آتی پی
تھلے جا سکتی ہے آئے میرا مطلب. اور اسی طرح رانجھا چنگا بندہ ہے. جب ڈالا رجل نے تیل اپنے کان میں، ٹھہرا رہا اس کے دماغ میں ایک دن، نکلا اس کے کان سے نہ اذن، ٹھیک ہے نا، کن تو واپس آ گئے ہیں، پس نہیں وضو اس پر. اور اسی طرح اگر نکلا اس کے ناک سے پس نہیں وضو اس پر. اور اگر نکلا منہ سے بس اس پر وضو ہے. جب ڈالا رجل نے تیل اپنے کان میں، بس ٹھہرا رہا تیل اس کے دماغ میں ایک دن، پھر نکلا تیل اس کے ناقض وضو کیڑی الٹی ہے؟ تھوڑی تو کوئی نہیں نا. یہ سوال ہے بھی تیل جلے میدے چ ہو آیا تو الٹی کا حکم دینا ہے نا کہ اور کچھ دینا ہے؟ تو جی منہ پر نہیں تو یہ سوال تو ہوئے گا نا بار صورت جی. پچھلی گلا یاد رکھی تھی جی. ہاں جیڑی اتنے نجاست نال لگی جی وہ کیب بلگم دی آئی سی، وہ آپ اندر وچ نجاست کوئی نہیں، جیڑی اتنے لگی وہ کٹھی کرو تو منہ بھر کوئی نہیں. یاد ہے نا جی؟ ہیں بل یہ تھے سوال ہوئے گا اس مسئلے تھے جی. اور پس نہیں ہے وضو اس پر. اور اسی طرح اگر نکلا تیل اس کے ناک سے، پس نہیں ہے وضو اس پر. اور اگر نکلا تیل اس کے منہ سے پس اس پر وضو ہے. جب ڈالا رجل نے تیل اپنے کان میں تو ٹھہرا رہا اس کے دماغ میں ایک دن، پھر نکلا اس کے کان سے تو نہیں ہے وضو اس پر. اور اسی طرح اگر نکلا اس کے ناک سے تو نہیں ہے وضو اس پر. اور اگر نکلا اس کے منہ سے تو وضو ہے اس پر. وَإِن دَخَلَ مَاءٌ فِي أُذُنِهِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ أَنْفِهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. اور اگر داخل ہو گیا پانی اس کے کان میں غسل کے وقت، پھر نکل آیا پانی اس کے ناک سے تو پس نہیں وضو اس پر. اور اسی طرح اگر لوٹ آیا اس کے کان سے تو پھر بھی اس پر وضو نہیں ہے. اور یہ مسائل اگرچہ محل ان کا نواقض وضو ہے، لیکن جب کہ ہے وہ شے جو نکلتی ہے بدن سے، ان چیزوں سے جو ناقض وضو بنتی ہے وہ نجس ہوتی ہے، تو جو ناقض وضو نہیں ہوتی وہ نجس بھی نہیں ہوتی. تو مناسب تھا ان کا بیان نجاستوں کے مباحث میں. گل سمجھیے؟ تو لہذا بھی کوئی اعتراض نہیں، بھی کوئی گل سمجھتے پہ. دیکھو نا مطلب ہے کہ ساری گلاں سے رکھا تھے، لیکن جتنے بھی اعتراض ہوں بزرگ بیان کر دینا کہ اس مسئلے کا یہ محل نہیں ہے جی، اس محل وضو ہے تو توجیہ کی ہے، چونکہ جو ناقض وضو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. تو باب چل رہا ہے نجاستوں کا، لہذا اس کا یہاں ذکر کرنا بھی ٹھیک ہے. گل سمجھیا؟ لیکن آگے جو مسئلے آ رہے ہیں وہ چونکہ وضو کے متعلق ہیں، صرف وہاں نجاستوں کا دخل نہیں ہے، تو وہ استطرادن بالتبع ذکر کر دیے، پیچھے رہ گئے تھے یہاں بیان کر. اور اگر پانی داخل ہو جائے نا کان چ، اندر روزہ نہیں ٹوٹتا. سنے دعائی دے بارے چ پہلا فتویٰ یہی سی کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. سیدی صاحب نے تحقیقیں کی جی من پڑھتے پیسو دلائل ایویں دلائل جمع کیتے ہونا کہ چونکہ دعائی جڑی یہ دماغ تک پہنچ دیے تے میدے تک پہنچ دیے، لہذا روزہ ٹوٹنا چاہیے. اور اگر داخل ہو جائے پانی اس کے کان میں غسل کے وقت، پھر نکلا اس کے ناک سے، پس نہیں وضو اس پر. وقضا ان آدم من اوزون، اسی طرح اگر کان سے واپس آ گیا تب بھی وضو اس پر نہیں ہے. چلو جی. اور اگر داخل ہو گیا پانی اس کے کان میں غسل کرنے کے وقت، پھر نکلا اس کے ناک سے، پس نہیں ہے وضو اس پر. اور اسی طرح اگر لوٹ آیا اس کے کان سے تو نہیں ہے وضو اس پر. جی. اور اگر داخل ہو گیا پانی اس کے کان میں
गुस्ल के वक़्त फिर निकला उसके नाक से तो बस नहीं है वजू उस पर, और इसी तरह अगर लौट आया उसके कान से तो नहीं है वजू उस पर। अल कुरहतु इदा बरिअत वरतफा कशरुहा वलाकिन वहुवल जिल्दुल्लज़ी कान तहतहुल मादतु वलाकिन अतराफल कुरहति मौसूलत, एक वलाकिन है ना, फिर अतराफुल पढ़, वलाकिन अतराफुल कुरहति मौसूलतुन बिल जिल्दिल मुर्तफ़ी इल्ला तरफुल्लज़ी कान यख़रुजु मिनहुल कैहु فتودع جاز وضوءه وإلم يوسع الماء إلى ما تحته۔ قرح دانا نکل آیا، کہ نکلا ہے دانا، جب درست ہو گیا، جب تک وہ دانا ہے اس وقت تک ظاہر تو مسح کرے یا وضو کرو تو مسئلے پڑھے، درست ہو گیا اور اٹھ گیا چمڑا اس کا، تھلے والا چمڑا تے اتلا چمڑا آپے وکھرے ہو گئے۔ ورتفا کشروا کون ہے؟ یہ وہ چمڑا ہے کہ جس کے نیچے پہلے مادہ تھا، جن تھلوں گند نکلتا رہا جی، ایک تھلے چمڑا ہوگا تے کہ اتنے دے وچوں گند نکلتا رہے، لیکن اس کرحا اس جو ہے نا وہ جو دانا ہے اس کے اطراف ملے ہوئے ہیں چمڑے کے ساتھ، جو چمڑا نیچے ہے اور یہ اوپر اٹھا ہوا ہے، مگر وہ طرف کہ نکلتی تھی اس سے پیپ صرف او پاسا کھلیا جتوں سوراخ سے نکلدا، باقی سارا نال جمع پاس جڑیا جے تے وچوں پیپ شیپ نکل گئی ہے تے تھوڑا ٹھیک ہو گیا بالکل، سمجھ آندی پئی ہے؟ اینوں کدے چمڑے نوں تو پٹو تو نقصان کو نہیں ہوندا، لیکن اجے پٹیا نہیں، بس وضو کیا اس نے صاحب کرح نے اوپر اس چمڑے کے جو اٹھا ہوا ہے، تو جائز ہے وضو اس کا، اگرچہ نہ جاری ہو پانی وضو کے وقت طرف اس چمڑے کے جو نیچے ہے اس کے۔ گل سمجھی جے کہ کوئی نہیں بھئی ایک پاسوں زخم تو پانی نکلتا رہا تو اس سوراخ تو بنیا ہے نا، زخم ٹھیک ہو گیا، ہوں ایک چمڑا اتنے اٹھیا یا نال چمڑے آ جائے لیکن مطلب وکھرا ہے، تے ایک چمڑا تھلے وچ جڑا اصلی ہے، اے باقی سارے پاسے والوں ملیا جے، ایک دن بے ادھر پھٹیا گیا ادھر پھٹیا پھر پٹنا ہے، باقی پاسے والوں ملیا ہے، صرف ایک پاسوں سوراخ جتوں گند نکلتا رہے، اگر ہوں اتوں وضو کیتا ہے تو اتوں پانی پھر گیا توڑے تھلوں وچ نہیں باڑیا تے وضو ایندا ٹھیک۔ وجہ کیا ہے؟ دھیان کرو، دلیل سمجھو، اس لیے کہ یہ اٹھا ہوا چمڑا نہیں نکلا ابھی اپنے اس کے بدن کے ظاہر ہونے سے یہ نکلا نہیں ہے، اور اس کے نیچے والا باطن ہونے سے نکلا نہیں ہے۔ وضو زہر تیرے چمڑے تھلے نہیں پانی پہنچانا، وہ جڑا چمڑا اٹھیا ہے وہ اجے اس دے وضو والے حصے دے زہر ہونے کولوں نکلیا نہیں تے تھلے والا اجے باطن ہونے کولوں نکلیا نہیں، وہ ایویں جویں اس چمڑے دے تھلے والا چمڑا ہے جی، گل سمجھے پیا جی؟ تے چونکہ زہر وہ ہے تھلے والا باطن ہے تے وضو کس تے کرنا ہے؟ اے مطلب ہے دانا جب ٹھیک ہو گیا تھوڑا کہہ دیو اور اٹھ گیا چمڑا اس کا، لیکن اطراف دانے کے ملے ہوئے ہیں چمڑے کے ساتھ، یہ جڑا کہ نا بل جلد مرتفع، اتنے مرتفع نہیں ڈکدا، کیونکہ اطراف جڑے چمڑے نال ملے نے وہ تو تھلے والا ہے نا، وہ مرتفع نہیں کہ مرتفع ہے وہ نہیں، اے مطلب ہے جی۔ چلو جی، مگر طرف اللہ جی وہ طرف کہ نکلتی تھی اس سے پیپ، فَإِنَّهُ مُنْفَاتِحٌ غیر متصل باللحم، کہ یہ کھلا ہوا ہے منہ اس کا نہیں جڑا ہوا زخم کے ساتھ، ظاہر ہوں کسی پاس تو نکلنا ہے، پس وضو کیا کرحا والے نے اس کے اوپر اس اٹھے ہوئے چمڑے کے اوپر، سمجھ آ گئی؟ جائز ہے وضو اس کا، اگرچہ نہ بہے پانی اس چمڑے نہ پہنچے، منع کر دو، نہ پہنچے پانی اس چمڑے تک
جو نیچے ہے اس اٹھے ہوئے کے شابہ جی دانا جب درست ہو گیا دانا اور مرتفع ہو گیا اٹھ گیا چمڑا اس کا اور لیکن اس دانے کے اطراف ملے ہوئے ہیں چمڑے کے ساتھ مگر وہ طرف کے نکلی ہے خارج ہوئی ہے اس سے پیپ نہیں ملی ہوئی زخم کے ساتھ بس وضو کیا صاحب قرحہ نے اس چمڑے کے اوپر سے جو اٹھا ہوا ہے تو جائز ہے وضو اس کا اگرچہ نہ پہنچے پانی اس چمڑے تک جو نیچے ہے اس کی مرتفع چمڑے. ہاں مانا کرے دانا جب ٹھیک ہو جائے اور اٹھ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر تو خام خواہ تو وضو کرنا بچ پانی پا کے تے انہوں خراب کرنا جی جب ٹھیک ہو جائے اور اٹھ جائے اس کا چمڑا اور لیکن دانے کے اطراف ملے ہوئے ہیں جلد کے ساتھ مگر وہ اطراف جو طرفوں کے نکل بس وضو کیا اس نے صاحب قرحہ نے پتہ ہی کونی پچھلا بھی جی اس الٹی جلد کے اوپر ولو توضأ ثم حلق رأسه او لحيته او كلم ظفره لم يجب امرار الماء على تلك الاعضاء. بس مسئلہ جی اگر وضو کیا ہے رجل نے پھر مڈا دیا اس نے سر یہ مسئلے شرع وچ پیچھے گزر گئے نے شرع وچ متن چ ہن آئے نے جی تا تو نہ کہ بستدرادن ذکر کیتے نے جی یا اس نے داڑھی مڈا دی نوز باللہ یا اس نے اپنے ناخن کاٹے یہ تو سنت ہے سر مڈانا میں ٹھیک ہے تو نہیں واجب گزارنا پانی کا ان اعضاء پر. علامہ حلبی رحم اللہ فرماتے ہیں وقت تقدم ذالک فی محلہ ہی پیچھے سارے مسئلے سے شرح بیان کر دیتے ہیں. چلو جی اور اگر وضو کیا رجل نے پھر مڈا دیا اس نے سر اپنا یا داڑھی اپنی یا اپنے ناخن یا کاٹے اس نے ناخن اپنے فلاں کا سر قلم کر دیا ہے کلامہ پہ کٹنا جی چلو جی تو نہیں واجب پانی کا گزارنا ان اعضاء پر. چلو جی اور اگر وضو کیا رجل نے پھر منڈا دیا رجل نے اپنے سر کو یا اپنی داڑھی کو یا کاٹ دیے رجل نے اپنے ناخن تو نہیں واجب پانی کا گزارنا ان اعضاء پر. چلو جی اور اگر وضو یعنی وضو کیتا ہے سلامت اور اگر وضو کیا رجل نے پھر کٹوایا اس رجل نے پھر منڈوا دیا منڈا دیا سر اپنا سر کو یا اپنی داڑھی کو یا کاٹے اس نے اپنے ناخن کو تو نہیں واجب پانی کا گزارنا ان اعضاء پر. الماء الذی الماء الذی یسیل فی فم النائم من فم النائم فهو طاہر. اے جڑا ستیا منہ چ لیلاں وگدیاں رالو وگدیاں نے جی اس پانی دا کیا حکم ہے جی. پانی وہ پانی جو جاری ہوتا ہے سونے والے کے منہ سے پس وہ پاک ہے. پس وہ اختلاف ہے کچھ جزی آ رہی دوسری بھی جو اگلے پاس سے آ رہی سمجھا دی پہ جی ایک پڑھ لو نا پاک ہے. اچھا جی اے دیکھو فا ہوا طاہر ارتفاع ہے نا وہ جڑا مسئلہ پڑھے اس دن کافی ہے جی کہ داخل کی گئی ہے فا خبر میں باوجہ متضمن ہونے مبتدا کے شرط کے معنی کو. گل سمجھے جی یہ بزرگ ساری گلا بیان کرتے ہیں کتاب ہے جی. اردو دی شرح جو کوئی شیاں بیان نہیں ہو سکتے اردو دانا پڑھنے تو پھر تو مسئلہ ہے جی. چونکہ ہے نا الماء الذی ہے نا اتنے کی سی اتنے کی مثال سی اسم موصول مبتدا بنے یا اسم مبتدا بنے جو موصوف ہے اسم موصول کے ساتھ یاد ہے نا تو یہ وہ مثال ہے تو خبر پر فعل آنا ٹھیک ہے تو فا ہوا طاہر. چلے جی تو کانہ کالا اے ما سالا من فم النائم یعنی سونے والے کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے پانی وہ طاہر ہے. کیف ما کانا جیسا بھی ہو جیسا بھی سواء کانا متحللا من الفم او مرتاقیا من الجوف
کل سمجھیے برابر ہے کہ وہ منہ سے ہی کوئی جمع ہو کر نکلا ہے یا پیٹ سے چڑھا ہے تو منہ سے نکلا ہے، جون سی بھی صورت ہو، پہلا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ آگے مقابلہ آ رہا ہے، اس میں فرق کیا گیا ہے، تو لہذا پہلے جزی مطلقاً خواہ پیٹ سے اوپر چڑھا ہے یا جہاں سے بھی نکلا ہے وہ کیا ہے؟ ایک جزی، ایک فتویٰ ایک ہے۔ اور کو نہیں یار، پانی وہ پانی جو جاری ہو یعنی نکلے کس سے؟ نائم کے منہ سے، بس وہ طاہر ہے۔ پانی وہ پانی جو جاری ہوا نائم کے منہ سے، بس وہ پانی طاہر ہے۔ ہاں، پانی وہ پانی جو جاری ہو نائم کے منہ سے تو وہ طاہر ہے، وہ بس وہ طاہر ہے۔ طاہر ہے۔ موضوع کے رفع محیط محیط انہ ان جفا و باقی لہو عصر عصر فاہو نجس۔ اگے مسئلہ آ رہا ہے، اگلا پڑھتا وقالا قال فی الملتقط هو طاہر هو طاہر الا اذا علم۔ من الجوف۔ دھیان کرو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ذکر کی گئی ہے محیط میں یہ بات کہ اگر وہ جب وہ رال خشک ہو جائے اور باقی ہو اس کے لیے بعد خشک ہونے کے اثر کی اثر بھئی اندے وچوں بدبو آ رہی ہے یا اندہ پیلا جا رنگ بیان کانا منتنن او اسفرا پیلا جا رنگ بن گئے یا بدبو آ رہی ہے، سمجھ آئیے؟ اے نجس ہے، ایک ہی ہے فا ہوا ناجس، پلے پہی کہ نہیں؟ اچھا جی، اے پہلی جزی کے پا کے اے جزی کہ اگر انج رنگ شنگ بنے تو نجس ہے، انہ دی دلیلاں کی نے؟ وجہ اول کی یہ ہے کہ غالب ہونا اس پانی کا بلغم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بلغم جو ہے وہ پاک ہے مطلقاً اندہما، حل سمجھیے، خلاف علیہ ابی یوسف رحمہ اللہ۔ اور اس دوسری جزی کی وجہ ثانی کی کہ ان ما کانا متغیرن، کہ وہ جو خشک ہونے کے بعد جس سے بدبو آ رہی ہے یا رنگ پیلا ہو گیا، اس کا متغیر ہونا، پس ظاہر ہے ہونا اس کا میدے سے، میدے چو آیا تو تاں جتے گل کھلائے سوجیے، حل سمجھیے جی؟ تو وہ شے جو نکلے میدے سے وہ تو نجس ہوتی ہے، وہ تو نجس ہوتی ہے۔ تو باقی جو شیخین طرفین کے نزدیک بلغم پاک ہے تو پیچھے پڑھ چکے ہو کہ اس میں لزوجت ہے، ان دے وچ گندگی داخل نہیں ہوندی، تے آپ بلغم نجس نہیں جی، بلغم آپ نجس نہیں تے وچ ان دے شاید داخل نہیں ہوندی جی، گل سمجھی جی؟ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ قَرْحَةٍ وَنَحْوِ أَيْضًا، علاوہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر کو دانا شانہ ہوگا جس تو ایک گندا پانی نکل آندا ہوگا جی، یہ بھی احتمال ہے جی۔ تو لہذا یہ ہے کہ اگر وہ نکلے تو اس سے بدبو یا رنگ اس کا بنتا ہے تو پھر کیا ہے؟ نجس ہے، ایک مسئلہ۔ اور فرمایا ہے ملتقط میں کہ پانی منہ سے نکلنے والا پاک ہے مگر جب کہ معلوم ہو یہ بات کہ پیٹ سے نکلے۔ کہتے ہیں یہ ملتقط کی بات مخالف نہیں ہے محیط کی بات کے، گل سمجھیا؟ گل ہوئی ہے جی، کیونکہ تغیر رایا یا تغیر لون دلیل ہے کہ پیٹ سے آیا ہے، گل سمجھیے؟ تے مطلب ہے تم کتابوں کی گل ایک ہی ہے جی۔ اور بہرحال جب معلوم ہو جائے یہ بات کہ پانی اندر کوئی دانہ ہے اس سے نکلا ہے اس کے مثل سے، تو اب تو اس کا نجس ہونے میں کوئی خفا ہے نہیں ہے جی، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو پھوڑے کا ہے جی، یہ گل سمجھیا؟ کلام اس صورت میں ہے کہ جب یہ بات معلوم نہ ہو، یہ بات معلوم نہ ہو۔ احتیاط ان کی بنی مولوی جی، احتیاط ہی بنی جی، ہاں، کیونکہ جو بدبو تے آندی ہے جی، ہے نا؟ چھوٹے بچے نوں ممن ہوندا ہے، بڑے نوں بھی ہو جاندا ہے، چھوٹیاں نوں ہو جاندا ہے، لیکن بدبو آندی ہے تے او ظاہر بدبو ماڑی تھک وچوں بھی آندی ہے تے کچھ ہے ہی ہے جی، لیکن بے جڑا زیادہ جن بدبو محسوس کیتا جائے اور ان دا رنگ بدلے تو پھر تو خام خواہ نجس سے تو انج بھی ذرا احتیاط کر لی جائے جی، خاص کر کے جڑے بچے ستے اٹھن تے پھر انہوں نے دھوتے منہ، وہ ماواں جڑی چیز کھواندیاں نے غلط کردیاں نے جی، جب تک ان دا منہ صاف نہ کرایا جی، بڑا ضروری ہے جی۔ اور ذکر کیا گیا ہے، ذکر کی گیا ہے محیط میں یہ بات اگر خشک ہو جائے باقی ہے اس کے لیے خشک ہونے کے بعد اثر دی وضاحت وچ آ گئی، پڑھیے
پس وہ نجس ہے. دونوں مسئلہ دی دلیلاں بھی آ گئی ہیں. اور فرمایا ہے ملتقط میں وہ پانی پاک ہے جب کہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ وہ جوف سے ہے. شابہ نکیو. اور ذکر کی گئی ہے محیط میں یہ بات کہ اگر خشک ہو جائے اور باقی ہو اس کے لیے اثر بس وہ نجس ہے. اور فرمایا ملتقط میں وہ طاہر ہے مگر جب معلوم ہو جائے یہ بات کہ وہ پیٹ سے ہے. اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں یہ بات کہ اگر خشک ہو جائے اور باقی ہو اس کے لیے اثر پس وہ نجس ہے. اور فرمایا ہے ملتقط میں وہ طاہر ہے مگر جب معلوم ہو جائے یہ کہ وہ پیٹ سے ہے. تو پھر